کلاس 7 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق عبادات کا پہلا حصہ روزہ اور اس کی فضیلت۔ روزہ کیا ہے؟ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی خاطر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات یعنی نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ ان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقویٰ کہتے ہیں نیکی اور ہدایت کی راہ کو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ ڈھال کے معنی ہے نشیب یا نیچی جگہ، یعنی روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کا کھانا بہت برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ روزہ غروب آفتاب کے بعد افطار کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے افطاری کہتے ہیں۔ دوسروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ روزے کے احکام اور آداب۔ رمضان المبارک میں ایسے عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان پر روزہ فرض ہے جو مسافر نہ ہو، یعنی ہر بالغ اور صحت مند مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر وہ سفر میں ہو تو روزے کی چھوٹ ہے۔ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے اعمال بھی لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرنا اور ایسے گناہوں مثلاً جھوٹ اور غیبت سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے وہ صرف بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں، انہیں روزے کا اصل ثواب اور برکت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی روزہ رکھ کر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا تو اسے روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک صلح کا مہینہ ہے، اس میں جھگڑوں سے بچنے کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی روزہ آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اعمال۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کی جاتی ہے جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے اور روزے داروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور روزے داروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اسے ایک اور روزے کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد میں اعتکاف کرنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے رک جانا یا ٹھہر جانا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 روزوں میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہر جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ان دنوں میں شب قدر بھی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے، اتنی اس رات کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگتے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل
یعنی تراوی اور تہجد کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ قیام اللیل کے مطلب ہے راتوں کو جاگ کر نماز اور قرآن مجید پڑھنا۔ سحری کا اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرماتے، کیونکہ روزے کے لیے سحری کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی معاملات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور اور آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ دور کہتے ہیں سبق کو بار بار دہرانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا نہ کر پاتی۔ روزے کے مقاصد اور فوائد۔ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں نیکی، ہدایت اور پرہیزگاری۔ روزہ انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ متقی شخص دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے فرائض کو پوری تندہی سے ادا کرتا ہے۔ تندہی کے معنی ہے جی لگا کر پوری لگن سے۔ کام چوری اور بددیانتی نہیں کرتا، اس کا وجود پورے معاشرے کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں جب امیر و غریب، آقا و غلام، حاکم و محکوم مسلسل ایک ماہ تک روزے رکھتے ہیں تو ان میں برابری اور مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں سحر اور ایک ہی وقت میں افطار سے معاشرے میں برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ روزے دار جب سارا دن اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو افطاری کے وقت اسے سادہ سے سادہ چیز بھی انتہائی لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے سادگی اور قناعت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ قناعت کہتے ہیں جو مل جائے اس پہ صبر شکر کرنا۔ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے بہت مہنگے اور قیمتی کھانے کھانا ضروری نہیں۔ گویا روزہ مسلمانوں کو سادگی اور قناعت پسندی کا درس دیتا ہے۔ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ روزے میں جب انسان کا معدہ دن بھر خالی ہوتا ہے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ انسانی جسم زہریلے اور گندے مواد سے پاک ہو جاتا ہے۔ معدے کا خاص وقت تک اور خاص حد تک خالی رہنا انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحر و افطار کی پابندی روزے دار کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے۔ اسی طرح جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کچھ بھی کھانا اور پینا منع ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وقت کے بارے میں یہ احتیاط ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے گھر والوں کی خاص طور پر مدد کرنے کی عادت اپنانی چاہیے اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ جواب ہے رمضان کے۔ نمبر 2، روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جواب ہے اذان مغرب کے بعد۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں نیکی کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جواب ہے 70 گنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ جواب ہے شب قدر۔ نمبر 5، رمضان میں نماز عشاء کے فوراً بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ جواب ہے تراویح۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے دین اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سحری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، شب قدر کی کوئی ایک فضیلت تحریر کریں۔ جواب ہے قرآن مجید میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
سوال نمبر 4، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب ہے روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ سوال نمبر 5، روزے کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ جواب ہے نمبر 1، روزے میں جب انسان کا معدہ دن بھر خالی ہوتا ہے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ جواب ہے دین اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روکنا روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ ان میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ سوال نمبر 2، رمضان المبارک کے فضائل اور خاص اعمال پر نوٹ لکھیں۔ جواب ہے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کی جاتی ہے جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے اور روزے داروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد میں اعتکاف کرنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دنوں میں شب قدر بھی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔